مشہور عالم دین اور تحریک لبیک پاکستان کے بانی رہنما پیر محمد افضل قادری نے علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے سعد رضوی کو جماعت کا نیا امیر مقرر کرنے کے فیصلے کے خلاف کھلے عام بغاوت کر دی ہے اور سعد کو ایک نااہل اور نشئی قرار دے کر اس کی قیادت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک مسجد میں خطاب کرتے ہوئے پیر افضل قادری نے دعویٰ کیا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کو بھی وہی گائیڈ کرتے اور چلاتے تھے اور ان کی وفات کے بعد تحریک لبیک کا نیا امیر بھی وہی مقرر کریں گے، جس کے لیے وہ جلد ہی ایک ملک گیر کنونشن منعقد کریں گے۔ افضل قادری نے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ میں سن 1965 سے دین کی خدمت کر رہا ہوں اور خادم حسین رضوی کو بھی میں ہی اس جانب لے کر آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ علامہ خادم رضوی جو بھی کرتے تھے اس کے پیچھے میرا ہی دماغ ہوتا تھا، ان کا اصل ماسٹر مائنڈ میں تھا اور اب ان کی وفات کے بعد جماعت کے مستقبل کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ خادم حسین رضوی کا بیٹا سعد حسین رضوی نشئی اور نااہل ہے۔ اپنے خطاب میں اہل سنت کے مشہور عالم دین پیر افضل قادری کا کہنا تھا کہ میں نے تحریک لبیک کے قیام کے وقت علامہ خادم حسین رضوی سے کہا تھا کہ جو جماعت بنے گی اس کی سرپرستی ہمارے بعد نہ میرے بچوں کو ملے گی اور نہ ہی آپ کے بچوں کو ملے گی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ تحریک لبیک میں موروثیت نہیں ہوگی اور انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا۔ یہی بات کی کہ جماعت بنے گی، اس میں نہ میرے بیٹے اس میں بنے گے نہ آپ کے بیٹے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی۔ جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا بن جائے، اس کا بیٹا بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی۔ پیر افضل قادری نے کہا کہ اس کے بعد میں نے علامہ خادم رضوی سے بڑے بڑے کام کروائے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میں ہی ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا۔ میں کھڑا ہوتا تھا تو مجبوراً ان کو بھی کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ جب ہماری جماعت بن گئی اور ملک بھر میں متعارف ہو گئی تو چونکہ علامہ خادم حسین رضوی امیر تھے اس لیے ان کا نام آگے آ گیا اور میرا نام پیچھے چلا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جماعت کو میں نے قائم کیا تھا، میں اس کا بانی ہوں۔ علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد مجھ سے مشاورت کے بغیر ان کے بیٹے کو جماعت کا امیر مقرر کر دیا گیا ہے، جو کہ سراسر ایک غلط فیصلہ ہے۔ پیر افضل قادری نے کہا کہ اگر سعد رضوی کے بجائے کسی عالم دین یا کسی مولوی کو بھی امیر مقرر کر دیا جاتا تو میں تسلیم کر لیتا، لیکن تحریک لبیک میں موروثی سیاست کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میں نے بڑے بڑے کام کروائے، ان سے وہ میں ہی کرواتا تھا، یہ تو انہوں نے تو کبھی کیے ہی نہیں تھا، ان کو پتہ تھا، میں ہی ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا اور میں ہی کھڑا ہوتا تھا، پھر ان کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ سارے کام کیے، جماعت متعارف ہوئی اور ظاہر ہے جو امیر ہوتا ہے اسی کا نام آتا ہے، میرا نام پیچھے رہ گیا، ان کا نام آگے آ گیا۔ اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میری مشاورت کے بغیر انہوں نے کسی عالم کو کرتے، کسی نیک سیرت آدمی کو کرتے تو میں اس کو برداشت کرتا۔ میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا، میں بانی ہوں جماعت کا، اس کو بنانے والا میں ہوں، اس کو میں نے قائم کیا تھا۔ پیر افضل قادری کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک کا پہلا نام تحریک رہائی غازی ممتاز حسین تھا اور اس تحریک میں ہماری ان گنت قربانیاں ہیں۔ سلمان تاثیر کے خلاف میں نے جلوس نکالے، آسیہ کو میں نے گالیاں دی، میری سب سے زیادہ خدمات ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کو تو ان معاملات کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس تحریک کی وجہ سے ہمارے بینک اکاؤنٹس ابھی تک سیل ہیں۔ اس تحریک میں میرے خلاف 100 سے زیادہ مقدمات درج ہوئے اور سب سے زیادہ قربانیاں میری تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ممتاز حسین قادری کی پھانسی کے بعد ان کو لگا کہ تحریک ختم ہونے جا رہی ہے تو میں نے اس کا نام بدل کر تحریک لبیک پاکستان رکھ دیا۔ خادم حسین رضوی سمیت کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، لہٰذا میں ہی اس جماعت کا اصل بانی ہوں اور خادم حسین رضوی بھی مجھے ہی ساری زندگی اس کا بانی تسلیم کرتے رہے۔ قائد صاحب کی وفات سے پہلے تحریک کا نام تھا تحریک رہائی غازی ممتاز حسین، اس میں نہیں سب سے زیادہ قربانی دی، میرے بینک ابھی تک بند ہے مدرسوں کے، میرے فروش ٹول میرا نام ڈالا، پرچے کاٹے 100 سے زیادہ، سب سے زیادہ میری قربانیاں دیں۔ تو اس وقت میں نے یہ لبیک قائم کی جماعت، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ تحریک رہائی ختم ان کی شہادت سے، رہائی کے لیے تھی، وہ رہائی نہ ہو سکی، ختم ہو گئی۔ اب ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، نہ سمجھ تھی۔ میں نے اس وقت نہ یہ نام تجویز کر کے اعلان کیا اور سب سے منظوری لی، میں اس کا بانی ہوں، مجھ کو یہ بانی ساری زندگی کہتے رہے حافظ صاحب۔ اب جب ان کی وفات ہوئی، ایک حق بنتا تھا مجھ سے پوچھنا، مشورہ کرنا، اگر جب میں بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے میں اب ایکٹیو نہیں ہوں یا میں تحریکی سرگرمیوں سے میں ہوا ہوں، ریٹائر ہوا ہوں جماعت سے، تو میں کبھی نہیں کہا میں ریٹائر ہوا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ میں تحریک لبیک کے سرپرست اعلیٰ کے عہدے پر ابھی بھی قائم ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ خادم رضوی کی وفات کے بعد ایک قبضہ گروپ سعد رضوی کی قیادت میں جماعت پر قابض ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خادم حسین رضوی کے بیٹے کو میں بچپن سے جانتا ہوں۔ خادم رضوی خود مجھ سے کہتے تھے کہ اس کے لیے دعا فرمائیں کیونکہ یہ نشئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعد ان پڑھ شخص ہے، نہ اس نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی ہے اور نہ ہی وہ حافظ قرآن ہے۔ ویسے بھی ایک ذہنی طور پر بیمار شخص کیسے تحریک لبیک کا سربراہ بن سکتا ہے؟ اس جماعت کا امیر میں مقرر کروں گا، جس کے لیے جلد ایک ملک گیر کنونشن منعقد کیا جائے گا، جس کے بعد جماعت کی دوبارہ سے تنظیم سازی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ مجھے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق اور مہلت دے۔ یہ چونکہ اب قبضہ گروپ تھا سارا ساتھ گینگ کا، اس کی گینگ کا، انہوں نے اپنے والد کو مجبور کر کے مجھے پیچھے ہٹایا اور پھر والد صاحب فوت ہو گئے، اب اس پر قابض ہو گیا ہے یہ شخص۔ اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اس کے والد صاحب بھی کہتے تھے یہ بندہ جو ہے اس کو آپ پلیز صاحب اس کے لیے دعا کریں، یہ نشئی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، یہ نشئی ہے۔ حافظ صاحب کئی مرتبہ مجھ سے دعا کراتے تھے کہ یہ نشئی ہے، ہاں جی، نہ یہ درس نظامی کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے پہلے سال کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، نہ اس کو آتی ہیں، اگر آتی ہیں تو سنائے علماء میں بیٹھ کے۔ ان پڑھ آدمی ہے، حافظ بھی نہیں ہے، وہ چند پارے اس نے پڑھے ہوئے ہیں، کبھی اس نے مصلح نہیں سنایا، اگر حافظ ہے تو مصلح کیوں نہیں سناتا؟ حافظ بھی کوئی نہیں، نہ یہ عالم ہے اور ذہنی طور پر یہ بیمار ہے۔ اور میں نے آج اعلان کیا کہ یہ نائل ہے، سعد رضوی نائل ہے، امیر میں مقرر کروں گا، میں بانی ہوں جماعت کا، امیر میں مقرر کروں گا۔ اب انشاءاللہ جلد ہی میں کنونشن بلا کر امیر کا میں اعلان کروں گا اور اثر نو جماعت تشکیل پائے گی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا بھی ہے، امید بھی ہے۔ تاہم دوسری طرف سعد رضوی کے قریبی رفقا نے پیر افضل قادری کے الزامات کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تو 2 برس پہلے ہی تحریک لبیک سے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کر چکے ہیں، لہٰذا اب ان کا تحریک یا اس کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔